بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا 30واں رکوع اور دوسرے پارے کا 14واں رکوع، اس کی تفسیر تو میں بیان کر چکا ہوں۔ اب اس میں جو فقہی احکام ہیں ان کی تفصیل انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ اس رکوع میں جو پہلی آیت تھی کہ جب عورت اپنی عدت کو پہنچ جائے فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو ان عورتوں کو اس بات سے مت روکو کہ وہ اپنے منتخب شوہر سے نکاح کر سکیں۔ یہ وہ آیت ہے کہ جس کے تحت فقہاء میں اختلاف ہوا ہے کہ کیا عورت کو کہیں نکاح کرنے کے لیے، یعنی عاقل بالغ لڑکی کو کہیں نکاح کرنے کے لیے ولی کی اجازت، باپ یا بھائی کی اجازت ضروری ہے یا نہیں ہے۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ میں انشاءاللہ اس مسئلے کو بھی دلائل کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں بہت تفصیل سے بیان کروں گا کہ کیونکہ یہ جو آیت ہے فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، کہ نہ روکو ان عورتوں کو عدت کے بعد اس بات سے کہ وہ کہیں اور نکاح کر سکیں۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ اپنی بہن کو نکاح کرنے سے روک رہے تھے۔ ان کی بہن کے شوہر نے طلاق دی تھی، تو عدت کے بعد وہ چاہتی تھیں کہ دوبارہ اپنے شوہر سے نکاح کریں، تو ان کے بھائی حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو منع کیا نکاح کرنے سے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ مت روکو۔ تو اس آیت سے استدلال کیا ہے امام شافعی رحمہ اللہ تعالی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی نے کہ یعنی مردوں کو، جو عورت کے خاندان کے مرد ہیں جن میں سب سے پہلا درجہ باپ کا ہے، اس کو یہ حق ہے کہ وہ عورت کو نکاح سے روک سکتا ہے، یعنی عورت اس کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی۔ ہاں، بلا وجہ اگر وہ روکے گا تو گناہ گار ہوگا، اور اس کی دلیل میں وہ یہی آیت پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں مردوں کو خطاب کر رہے ہیں کہ اپنی عورت کو مت روکو۔ تو یہ مت روکو اس کی علامت ہے کہ ان کو روکنے کی ولایت حاصل ہے، یعنی جس کو یہ اتھارٹی ہوتی ہے اسی کو کام کا حکم دیا جاتا ہے کہ آپ جہاں مناسب رشتہ ہو تو وہاں عورت کو نکاح کرنے سے مت روکیں۔ تو میں اب انشاءاللہ اس مسئلے میں جو فقہاء کا اختلاف ہے اور دونوں طرف کے دلائل ہیں ان کی تفصیل بیان کروں گا۔ فقہاء کا جہاں تک اختلاف کی بات ہے تو جمہور کا مذہب یہ ہے، جن میں ائمہ ثلاثہ ہیں، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی۔ امام مالک کے مذہب میں تو تفصیل ہے، وہ بعض خواتین کو اجازت دیتے ہیں کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر سکیں اور بعض کو اجازت نہیں دیتے۔ اور امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب یہ ہے کہ عورت بغیر ولی کی اجازت کے نکاح نہیں کر سکتی۔ اگر وہ نکاح کرے گی تو یہ نکاح کالعدم تصور ہوگا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جمہور سے اختلاف کیا ہے، اور فقہ حنفی میں جو مفتہ بھی قول ہے، یعنی وہ قول جس پہ فتویٰ دیا جاتا ہے، جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، جو قول رائج ہے، وہ یہ قول ہے کہ عورت لڑکی اگر کفوف میں نکاح کرے گی، یعنی ایسی جگہ نکاح کیا جو اس کے ہم پلہ ہے، اس کے جوڑ کا رشتہ ہے، تو پھر لڑکی کو ولی کی اجازت ضروری نہیں ہے، یعنی باپ یا بھائی کی مرضی کے بغیر بھی اگر وہ نکاح کرتی ہے تو نکاح وہ کنسیڈر ہوگا، وہ کالعدم نہیں ہوگا، وہ نکاح معتبر ہوگا۔ البتہ اگر وہ غیر کفو میں نکاح کرتی ہے، یعنی ایسی جگہ نکاح کرتی ہے جو اس کے پیرالل نہیں ہے، جوڑ کا رشتہ نہیں ہے، تو وہ میں انشاءاللہ پھر وہ جوڑ کی تفصیل بیان کروں گا کہ جوڑ کیا ہوتا ہے۔ تو وہ جوڑ کا رشتہ اگر نہیں ہے تو کمتر میں نکاح کیا ہے اس نے، تو پھر وہ نکاح ولی کی اجازت کے بغیر اگر اس نے کیا ہے تو وہ کالعدم ہوگا، وہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ تو چونکہ اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جمہور سے اختلاف ہے، تو میں دونوں طرف کے دلائل آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ سب سے پہلے میں جمہور کے دلائل بیان کروں گا کہ ان کے دلائل کیا ہیں، وہ کن دلائل کی روشنی میں یہ کہتے ہیں کہ لڑکی ولی کی اجازت کے بغیر کہیں بھی نکاح نہیں کر سکتی۔ پہلی دلیل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اپنی عورتوں کا نکاح مت کراؤ مشرکین سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو خطاب کیا ہے کہ تم عورتوں کا نکاح مشرکین سے مت کراؤ۔ تو جمہور یہ کہتے ہیں کہ اگر عورت کو خود سے نکاح کا اختیار ہوتا تو جیسے اللہ تعالیٰ نے اس سے پچھلی آیت میں، اس سے آیت کے پچھلے حصے میں مردوں کو کہا ہے کہ لا تنکحوا المشرکات، کہ تم مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو، تو اس آیت میں عورتوں سے خطاب ہوتا کہ تم بھی مشرک مردوں سے نکاح مت کرو۔ لیکن عورتوں کے خطاب کی جہاں تک بات آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو خطاب کیا ہے کہ تم اپنی عورتوں کا مشرک مرد سے نکاح مت کرو۔ تو
تو پتہ یہ چلا کہ عورت کا نکاح کرانا یا نہ کرانا یہ مرد کا کام ہے، عورت بذات خود نکاح نہیں کر سکتی۔ اس کا جواب جو علماء حنفیہ کی طرف سے دیا گیا ہے اس آیت کا، وہ جواب یہ ہے کہ یہاں اس بات سے اس آیت میں کوئی تعارض نہیں ہے کہ عورت اپنا نکاح خود کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی۔ عمومی طور پر مسلم معاشرے میں ہوتا یہ رہا ہے اور اب بھی ہوتا ہے کہ عورت مردوں کے حصار میں ہوتی ہے۔ عورت کے لیے خود سے اپنے گھر کے مردوں کی رضا کے بغیر کہیں نکاح کرنا یہ ایک معیوب حرکت سمجھا جاتا ہے، کیونکہ جب گھر کے مرد باصلاحیت ہوں اور وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہوں، اور یعنی باپ خاص طور پر، ولی میں سب سے پہلے تو باپ کا دخل ہے، تو باپ تو بیٹی کے لیے بہت زیادہ خیرخواہ ہوتا ہے۔ تو چونکہ عمومی طور پر ہوتا ایسے ہی ہے کہ اگرچہ عورت کو اختیار ہے کہ وہ باپ کی مرضی کے بغیر اپنے ہم پلہ سے نکاح کر سکتی ہے، لیکن عملی طور پر پریکٹیکلی ایسا ہوتا نہیں ہے۔ باپ کی مرضی کے بغیر وہ کرے گی تو ایک بہت ہی معیوب سمجھا جائے گا، اور یقیناً ہے بھی یہ معیوب حرکت، اگر کوئی بلا ضرورت کرے تو ہے بھی معیوب حرکت۔ تو وہ جو علماء حنفیہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ عورت اگر باپ کی مرضی کے بغیر نکاح کر لے گی تو وہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ آیت اس سے خاموش ہے۔ اس میں تو صرف مردوں کو خطاب کیا گیا ہے کہ تم اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مرد سے نہیں کرا سکتے، کیونکہ عام طور پر مسلم فیملیز میں، مسلمانوں کے خاندانوں میں مرد ہی ہیں جو اپنی خواتین کا رشتہ کراتے ہیں، باپ ہی ہے جو اپنی بیٹیوں کے لیے رشتے تلاش کرتا ہے اور بیٹی کی شادی کراتا ہے۔ تو باپ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اپنی بیٹی کسی غیر مسلم کو نہیں دے سکتے۔ یہ جو قرآن مجید کی آیت میں ہم نے تعویل کی ہے، کیونکہ میں بھی فقہ حنفی سے تعلق رکھتا ہوں تو اس لیے میں اپنی طرف بھی نسبت کر کے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دلائل، مقصد میرا کسی مسلک کی تائید کرنا یا کسی مسلک کو دلائل کے لحاظ سے قوی قرار دینا یا مسلک پرستی نہیں ہے، مقصد تو میرا یہ ہے کہ دونوں طرف کے دلائل سامنے آ جائیں، اور مجھے جو بات راجح لگتی ہے وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ ضرور بیان کروں گا۔ تو جو فقہاء حنفیہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، وہاں بھی یہی صیغہ ہے انکحو، کہ نکاح کرا دو بے نکاحوں کا۔ اب دیکھیں ایامہ یہ ایم کی جمع ہے، ایم کہتے ہیں وہ مرد یا وہ عورت جس کا نکاح نہ ہوا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں تو جو بے نکاحی لوگ ہیں چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب کے بارے میں والدین کو، والد کو خاص طور پہ خطاب کر رہے ہیں کہ ان کا نکاح کرا دیا کرو۔ اب ایامہ میں تو لڑکا بھی داخل ہے، تو وہاں بھی تو اللہ تعالیٰ نے باپ کو خطاب کیا ہے کہ اپنی اولادوں میں جو لڑکے ہیں اور لڑکیاں ہیں ان کا نکاح کرا دیا کرو۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے باپ کو خطاب کیا کہ اپنی اولاد کا نکاح کرا دیا کرو، حالانکہ اس اولاد میں بالغ لڑکے بھی ہیں، تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ بالغ لڑکا اگر خود نکاح کرے گا تو وہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ تو جیسے وہاں یہ ثابت نہیں ہوتا، تو ایسے ہی یہاں جو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 میں کہ اپنی عورتوں کا نکاح کرا دیا کرو، تو اس سے بھی یہ لازم نہیں آتا کہ عورت اگر خود نکاح کرے گی تو نکاح کالعدم ہوگا۔ تو محض یہ عرف کی ایک رعایت کرتے ہوئے کہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جب وہ نوعمر ہوتے ہیں اور کم عمر ہوتے ہیں تو عام طور پر وہ خود اپنا نکاح نہیں کرتے، ان کو رشتہ بھی کوئی نہیں دیتا جب تک پیرنٹس ان کے ساتھ نہ ہوں۔ تو یہ ایک عرف کا لحاظ کرتے ہوئے اور ایک اچھے اور شریف خاندانوں کا جو ایک رواج مسلمانوں میں چلا آ رہا ہے کہ اس میں وہ جب تک والدین راضی نہ ہو وہ خود نکاح نہیں کرتے، اس عرف کی رعایت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لڑکا ہو تو اس کا بھی نکاح خود کرا دیا کرو اور لڑکی ہو تو اس کا بھی نکاح خود کرا دیا کرو۔ اس سے یہ قطعاً ثابت نہیں ہوتا کہ اگر وہ باپ سے پوچھے بغیر نکاح کر لیں گے تو وہ کالعدم نکاح ہوگا۔ اس آیت میں اس آیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری جو آیت پیش کی جاتی ہے کہ لڑکی اپنے باپ کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی، اس پہ جو دلیل دی جاتی ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، وہ یہی آیت ہے جو اس رکوع کی پہلی آیت ہے، سورہ بقرہ کے 30ویں رکوع کی پہلی آیت، جو ہماری جس رکوع کی ہم تفسیر میں یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب یہ عورت عدت کو پہنچ جائے تو تم ان کو نہ روکو اس بات سے کہ یہ پہلے شوہر سے یا پہلے شوہر کے علاوہ کسی اور سے نکاح کرنا چاہیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں مردوں کو، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرد ہے جو اپنی عورت کو نکاح سے روک سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے اس پہ پابندی لگا رہے ہیں کہ تم ان کو نہ روکو، اس لیے کہ تمہیں ولایت حاصل ہے، تم ان کا نکاح کرا سکتے ہو، تو اگر صحیح جگہ نکاح کرنا چاہتی ہیں تو ان کو مت روکو۔ تو ظاہر ہے
قرآن ایسی بات کا حکم دے گا جس کا مرد کو اختیار ہو. اگر مرد کو روکنے کا اختیار ہی نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہیں گے کہ تم ان کو نہ روکو؟ اس لیے کہ تم روک ہی نہیں سکتے, وہ تو جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہیں. تو یہ استدلال کیا گیا ہے اس آیت سے کہ بھئی مرد کو حق حاصل ہے عورت پر اور اس کو ولایت حاصل ہے. اور اس کی شان نزول جو اس آیت کا ہے وہ بھی یہ بتاتا ہے کہ معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کو اپنے پہلے والے شوہر سے نکاح کرنے سے روک دیا تھا. جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو انہوں نے فوراً کہا کہ سمعا و طاعتاً, جب اللہ نے مجھے منع کیا ہے کہ میں اپنی بہن کو نکاح کرنے سے نہ روکوں تو اب میں نہیں روکوں گا, اور انہوں نے اپنی بہن کو نکاح کرنے کی اجازت دے دی. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کی بہن رکی ہوئی تھیں اس وقت تک جب تک ان کے بھائی نے اجازت نہیں دی. تو اس آیت سے جمہور نے استدلال کیا ہے کہ مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ عورت کو نکاح سے روک سکتا ہے. ہاں وہ ناجائز روکے گا تو گنہگار ہوگا اس آیت کی مخالفت کی وجہ سے. اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت میں جو اللہ نے حکم دیا کہ مرد جو ہے وہ عورت کو نہ روکے کہیں نکاح کرنے سے, تو یہ تو یاد رکھیے کہ اس آیت کا شان نزول تو یقیناً یہی ہے کہ معقل ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن کو نکاح کرنے سے روک دیا تھا. مگر اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں وہ شان نزول کے ساتھ خاص نہیں ہوتی. العبرۃ للالفاظ لا للمعانی, اعتبار جو ہے نا قرآن کے الفاظ کا ہوگا, اس کا نہیں ہوگا کہ اس کا شان نزول کیا ہے. قرآن مجید میں یہاں علی الاطلاق مردوں کو روکا جا رہا ہے عورت کو نکاح کرنے سے, اور اس رکوع میں پہلے یہ گزر چکا ہے کہ صرف ایسا نہیں ہوتا تھا کہ بھائی اپنی بہن کو نکاح سے روکتا تھا, بلکہ یہ بھی ہوتا سابق شوہر ہے جس نے طلاق دی ہے, وہ طلاق کے بعد اپنی مطلقہ بیوی کو کہیں بھی نکاح نہیں کرنے دیتا تھا. تو مفسرین نے اس آیت کی تحت بیان کیا ہے کہ اس آیت میں ہر قسم کے مردوں کو منع کیا جا رہا ہے, چاہے وہ اس مطلقہ عورت کا پہلا شوہر ہو یا بھائی ہو یا کوئی بھی ہو, کہ جب عورت کہیں نکاح کرنا چاہے گی تو نہ پہلے والے شوہر کو اس سے کو اجازت ہے کہ وہ اس کو کہیں نکاح سے روکے, جیسے کہ زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا. وہ کیا کرتے تھے کہ بیوی کو طلاق دی ہے, عدت گزری ہے, تو بھی اس کو کہیں نکاح نہیں کرنے دے رہے, اس کو غیرت کے خلاف سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ولی کو خطاب نہیں کیا ہے, اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہاں خاص بھائی کو خطاب ہو رہا ہے, بلکہ معاشرہ یا معاشرے میں رہنے والے مرد کسی بھی طرح سے نکاح کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں عورت کے دوسرے نکاح کی, اس حوصلہ شکنی سے منع کیا جا رہا ہے. تو اس آیت کا ولی سے کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ جو رکوع چل رہا ہے اس رکوع میں آپ تفسیر میں سن چکے ہیں کہ مرد بھی عورتوں کو روکا کرتے تھے, پہلا شوہر بھی روکا کرتا تھا. تو ہر قسم کے مردوں کو منع کیا جا رہا ہے, چاہے وہ بھائی ہو یا باپ ہو یا وہ پہلا والا شوہر ہو, ان سب کو منع کیا جا رہا ہے کہ عدت کے بعد عورت کو آپ نکاح کرنے سے نہیں روک سکتے. تو اس لیے اس آیت سے یہ استدلال کرنا کہ خاص بھائی کو روکا جا رہا ہے, اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی کو روکنے کا یعنی بھائی جو ہے اس کو اتھارٹی حاصل ہے کہ وہ نکاح چاہے تو کرائے چاہے تو نہیں کرائے, تو یہ اس آیت سے قطعاً ثابت نہیں ہوتا. اور اس کی بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ اس آیت میں جو نکاح کی نسبت ہے وہ اللہ نے خود عورت کی طرف کی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تم نہ روکو اس بات سے کہ وہ عورتیں نکاح کر لیں, وہ عورتیں نکاح کر لیں اپنے منتخب شوہروں سے, یعنی جس مرد سے وہ نکاح کرنا چاہیں. تو اگر مرد کو یہ اختیار ہوتا کہ وہ اپنی عاقل بالغ بیٹی کو نکاح سے روک سکتا ہے تو پھر آیت کے الفاظ یہ نہ ہوتے, بلکہ آیت کے الفاظ یہ ہوتے کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اپنی عورتوں کو گھر بٹھا کے رکھو اور ان کا نکاح مت کراؤ کسی اور سے. یعنی عورت خود تو نکاح کر ہی نہیں سکتی, جب وہ خود نکاح نہیں کر سکتی تو الفاظ کیا ہوتے کہ تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم اپنی عورتوں کا نکاح مت کراؤ, یعنی نکاح کی نسبت مردوں کی طرف ہوتی. تو یہاں نکاح کی نسبت براہ راست عورت کی طرف ہو رہی ہے کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم انہیں اس بات سے روکو کہ وہ عورتیں نکاح کر لیں کسی اور مرد سے. پتہ یہ چلا کہ وہ عورت نکاح کر سکتی ہے, تبھی تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی طرف نسبت کی ہے. تو جمہور جس آیت کو اپنی دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں, حقیقت میں یہ آیت دلیل ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب کی کہ عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر سکتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں نکاح کی نسبت براہ راست عورت کی طرف کی ہے. میں دوبارہ اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مردوں کو کہ عدت گزرنے کے بعد تم ان عورتوں کو نہیں روکو اس بات سے کہ وہ نکاح کر لیں کسی اور مرد سے, یعنی خود سے نکاح کر لیں کسی اور مرد سے. تو پتہ یہ چلا کہ عورت خود بھی نکاح کر سکتی ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا ولی ہی اس کا نکاح کرائے.
یہ میں نے آپ کے سامنے جمہور کے مذہب کے 2 دلائل بیان کیے ہیں۔ تیسری دلیل حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها۔ ابن ماجہ کی روایت ہے اور دارقطنی اور امام بہقی نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت عورت کا نکاح نہ کرائے اور نہ ہی عورت اپنا نکاح خود کرائے، اس لیے کہ زانیہ ہے وہ عورت جو اپنا نکاح خود کراتی ہے۔ یہ روایت ابن ماجہ کی ہے۔ اس روایت کے بارے میں یہ روایت بھی صریح ہے اس بات پر کہ بھئی عورت اپنا نکاح خود نہیں کرا سکتی اور کسی اور عورت کا بھی نکاح نہیں کرا سکتی، اور اس عورت کو زانیہ قرار دیا گیا ہے جو اپنا نکاح خود سے کرا لیتی ہے۔ تو اس میں پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اس حدیث کی صحت اور ضعف میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، بعض حضرات نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ یہ فرض کر لیتے ہیں کہ یہ حدیث بہرحال صحیح ہے، یہ ضعیف نہیں ہے، لیکن اس حدیث میں جو یہ دوسرا جملہ ہے فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا، وہ عورت جو اپنا نکاح خود کرا لے وہ زانیہ ہے، یہ والا جملہ بہرحال ضعیف ہے۔ اس کے لیے آپ دیکھیے علامہ ناصر الالبانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے ارواء الغلیل، اس میں حدیث نمبر 1841، اس میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ حدیث کا یہ ٹکڑا یہ حدیث میں داخل نہیں ہے۔ اور جو پہلا ٹکڑا ہے لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، کہ عورت اپنا نکاح خود نہ کرائے اور عورت عورت کا نکاح بھی نہ کرائے، تو یہ بھی ضعیف ہے۔ ضعیف کا میرا مطلب ہے کہ یہ نبی کے الفاظ ہیں یا نہیں، اس میں اختلاف ہے محدثین کا۔ تو راجح قول یہ ہے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا قول ہے جس کو بعض راویوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا۔ بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ حضرت ابو ہریرہ کے اپنے الفاظ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو اتنا ٹکڑا ہے کہ لا تزوج المرأة المرأة، عورت عورت کا نکاح نہ کرائے اور نہ عورت اپنا نکاح خود کرائے۔ تو یہ حدیث کو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی مان لیا جائے تو اس حدیث کا مفہوم دوسری احادیث کی روشنی میں جو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، پہلے میں ان حضرات کے دلائل بیان کر رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، تو ان کی روایات وہ کن احادیث سے استدلال کرتے ہیں۔ بعد میں جب میں انشاءاللہ وہ مضبوط احادیث پیش کروں گا جن سے پتہ چلتا ہے کہ عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر سکتی ہے، تو ان احادیث کی روشنی میں اس حدیث کا جو مفہوم بیان کیا گیا ہے فقہائے حنفیہ کی طرف سے، وہ مفہوم یہ ہے کہ یہ چیز ناپسندیدہ سمجھی گئی ہے اسلام میں کہ عورت اپنا نکاح خود کرائے۔ یہ کیونکہ جب لڑکی کے والدین وہ ذمہ دار ہوں اور ایک اچھا معاشرہ ہو اور وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہوں، تو بیٹی کا اپنے باپ کی اجازت کے بغیر خود سے نکاح کر لینا یا بہن کا اپنے بھائی کی اجازت کے بغیر خود سے نکاح کر لینا یہ ایک معیوب حرکت ہے۔ تو اس کو فقہائے حنفیہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ بلا ضرورت بیٹی کا اپنے باپ کی اجازت کے بغیر اور بہن کا اپنے بھائی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا یہ یقیناً ایک معیوب حرکت ہے اور اس کو برا سمجھا گیا ہے، اور یہ یعنی اگر وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں تو یہ ایک معیوب حرکت ہونے میں بہرحال کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اس کا یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اگر وہ نکاح کر لے گی تو وہ نکاح کالعدم ہوگا، اس کا اس حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو الفاظ ہیں کہ وہ عورت جو خود سے نکاح کر لے وہ زانیہ ہے، تو ان الفاظ کو بھی اگر صحیح مان لیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ نکاح کالعدم ہے، بلکہ یہ کہ ایک بری حرکت ہے۔ احادیث میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برے عمل کو مبالغتاً ایسی چیز سے تعبیر کیا ہے کہ لوگ اس سے بچیں، یعنی وہ حدیث اپنی حقیقت پر معمول نہیں ہوتی، کیونکہ معیوب حرکت ہے تو یہ گویا فاحشہ عورتوں کا کام ہے، یہ مفہوم ہوگا۔ لیکن میری نظر میں اس حدیث کا جو صحیح مفہوم ہے، اگر اس حدیث کو صحیح مان لیا جائے تو وہ مفہوم ہے جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان البغایا اللائی ینکحن انفسہن بغیر بینۃ، مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 16216۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ عورتیں جو بغیر گواہوں کے اپنا نکاح خود کرا لیتی ہیں وہ زانی عورتیں ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو حدیث میں الفاظ ہیں کہ وہ عورت جو اپنا نکاح خود کرتی ہے زانی ہے، اس سے مراد وہ عورت ہے جو چھپ کے نکاح کر رہی ہو بغیر گواہوں کے۔ بعض دفعہ عورت اپنے آپ کو کسی کے سامنے پیش کرتی ہے اور ایک سرسری طور پر ایجاب قبول بھی ہو جاتا ہے اور کوئی گواہ نہیں ہوتا کیونکہ ولی سے چھپ کے نکاح کر رہی ہوتی ہے، تو اس سے وہ عورتیں مراد ہیں کہ جو اپنا نکاح خود سے کر لیتی ہیں بغیر گواہوں کے، یعنی سرًا نکاح کرتی ہیں۔
اس کو اس پر معمول کیا جائے گا. اور یہ تعویل حدیث میں کیوں کی جا رہی ہے میں نے بتایا, اس لیے کہ دوسری طرف کے دلائل بھی بہت زیادہ مضبوط ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر سکتی ہے. امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ تعالی جو بہت بڑے مفسر تھے, فقہ حنفی میں ان کا بہت نام ہے, انہوں نے اس حدیث کا جو مفہوم بیان کیا ہے وہ یہ بیان کیا ہے کہ عورت اپنا نکاح خود نہ کرے, یعنی نکاح کی مجلس میں حاضر ہو کر خود سے اپنا نکاح نہ کرے, کیونکہ اس میں بے پردگی ہے. عام طور پر مسلم معاشرے میں ایسا ہوتا ہے اور اب بھی ایسا ہو رہا ہے کہ لڑکی یا بہن جب نکاح کرنا چاہتی ہے تو وہ اپنی طرف سے کسی مرد کو وکیل بناتی ہے, اور یہ اس کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ نکاح کی محفل عام طور پر مردوں کی محفل ہوتی ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے نکاح مجمع میں کرو, تو مجمع عام طور پر مردوں ہی کا لگا کرتا ہے. مسجد میں جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ مسجد میں نکاح کرو, اور فقہا نے لکھا ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد نکاح کرو, تو یہ جو مجمع ہوتے ہیں یہ مردوں کے ہوتے ہیں. تو یہاں عورت کا خود آنا اور خود سے ایجاب و قبول کرنا یہ شرم و حیا کے تقاضوں کے خلاف ہے. تو اس لیے اس حدیث میں اس پر اتنی سخت وعید ہے کہ گویا کہ یہ فاحشہ عورت کا کام ہے کہ وہ اس طرح مردوں کی محفل میں جا کر خود سے ایجاب و قبول کرے. تو بہرحال اگر یہ روایت کو صحیح مان لیا جائے تو پھر اس کے میں یہ دو تعویلات ہوں گی. ایک تعویل تو یہ کہ یہ اس سے وہ عورت مراد ہے جو بغیر گواہوں کے نکاح کرے, اور میری نظر میں یہ تعویل زیادہ بہتر ہے. اور امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ تعالی نے جو اس حدیث کی تعویل کی ہے وہ یہ تعویل کی ہے کہ وہ خود سے مردوں کی محفل میں جا کے بآواز بلند ایجاب و قبول کرے. یہ انہوں نے اس حدیث کا مفہوم بیان کیا ہے, اور میں نے بتایا مقصد حدیث کو رد کرنا نہیں ہے بلکہ ان احادیث پر عمل کرنا ہے جو سند کے لحاظ سے اس سے زیادہ مضبوط ہیں. تیسری حدیث جس سے استدلال کیا جاتا ہے وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا نکاح الا بولی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح نہیں ہے مگر ولی کی اجازت کے ساتھ. یہ بھی ایک مشہور حدیث ہے جو اس بات پر پیش کی جاتی ہے کہ بھئی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں فرما دیا لا نکاح الا بولی, نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا ولی کی اجازت کے بغیر. تو جمہور نے اس سے بھی استدلال کیا ہے کہ اس حدیث میں تو نکاح کی نفی کر دی گئی ہے, لہذا عورت کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے. اس حدیث کے جو فقہاء حنفیہ کی طرف سے جوابات دیے گئے ہیں, اور وہ جوابات کیوں دیے گئے ہیں بار بار میں بتا رہا ہوں, اس لیے کہ اس سے زیادہ صحیح حدیث موجود ہیں اور قرآنی آیات موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر سکتی ہے. تو مقصد فقہاء حنفیہ کا حدیث کو رد کرنا نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ صریح اور واضح حدیثوں پر عمل کرنا مقصد ہے. تو اس حدیث کا کیا جواب دیا گیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو لفظ ولی ہے, ولی کا جو لفظ ہے نا یہ فقہا کی ایک ٹرم ہے, اصطلاح ہے, جس میں سب سے پہلے باپ داخل ہے, پھر اس کے بعد بھائی داخل ہے, پھر اس کے بعد جو دیگر عصبات ہیں جو مرد رشتہ دار ہیں وہ داخل ہیں. حدیث میں جب ولی کا لفظ آئے گا تو ہم اصطلاح نہیں دیکھیں گے کہ فقہا کی اصطلاح کیا, ہم دیکھیں گے لغت میں ولی کسے کہتے ہیں. تو یاد رکھیے ڈکشنری میں عرب لغت میں ولی اس کو کہتے ہیں جو کسی بھی معاملے کا متولی ہوتا ہے. جیسے کہ مدرسے کا محتمم وہ مدرسے کا ولی ہے, نابالغ بچہ اس کے جو وصی ہے, باپ نے کسی کو نامزد کر دیا کہ یہ بچہ آپ کی کسٹڈی میں ہے, تو اس کی طرف سے اس نابالغ بچے کی طرف سے بیع و شراء کا جو ولی ہے وہ شخص ہے جس کو باپ نے نامزد کیا ہے. تو ولی اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی بھی معاملے کا متولی ہوتا ہے, اور سب سے پہلے ولی انسان کی ذات ہوتی ہے, یعنی میں اپنا ولی ہوں. ولایت کی ضرورت وہاں پیش آتی ہے جہاں میں ولی بن نہیں سکتا. میں یعنی جیسے کوئی بچہ نابالغ ہے تو نابالغ چونکہ ولایت نہیں ہوتی نہ اپنی جان پر نہ اپنے مال پر, تو نابالغ کا ولی اس کا باپ. تو حدیث کا صحیح مطلب یہ ہوا یعنی بعض فقہا کی نظر میں کہ لا نکاح الا بولی, نکاح نہیں ہو سکتا مگر ولی کی اجازت کے ساتھ. کیا مطلب؟ عورت خود اپنی جب عاقل بالغ عورت ہے تو وہ جیسے مال میں ولی ہے, وہ خود یعنی وہ اپنے مال میں خود متولی ہے, تو اپنے نکاح میں بھی خود متولی ہے. تو عورت کا نکاح اس متولی کے بغیر یعنی خود عورت کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا. اسی طرح بالغ اور عاقل مرد کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا. یعنی بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی اجازت کے بغیر کوئی آپ کا نکاح پڑھا دے, خصوصاً خواتین کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. تو اس حدیث میں اس کی نفی کی گئی ہے کہ جو بھی کسی چیز کا متولی ہے وہی اس کا مالک ہے,
اس کی اجازت کے بغیر آپ اس کے مال میں بھی تصرف نہیں کر سکتے, اس کی جان میں بھی تصرف نہیں کر سکتے. تو صحیح مطلب کیا حدیث کا یہ ہوا بعض فقہا کی نظر میں کہ یہاں ولی کا لفظ یہاں ولی لغوی معنی میں ہے کہ جو بھی کسی چیز کا متولی ہے اس کا نکاح اس کی اجازت اور اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اس حدیث سے یہی مراد لینا کہ ولی کا مطلب باپ ہی ہے, اس پر ہمارے پاس اور کوئی مضبوط قرینہ موجود نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو میں نے کہا ہے کہ ولی کا یہ مفہوم بھی تو ہو سکتا ہے, اس پر ایک مضبوط قرینہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن مولاہا, وہ عورت جو اپنے مولا یعنی اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کرے تو اس کا نکاح باطل ہے. یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے یعنی مولا والی حدیث, لیکن اس سے بھی اس کو بطور تائید کے اور بطور قرینے کے بہرحال پیش کیا جا سکتا ہے کہ یہاں ولی کے بجائے مولا کا لفظ ہے. چونکہ باندی کا متولی اس کا مولا ہوتا ہے اس لیے اس کو اس ولی کو یہاں مولا سے تعبیر کیا گیا ہے. تو پتہ چلا کہ لفظ ولی سے مراد لغوی ولی ہے, لفظ ولی سے اصطلاحی ولی مراد نہیں ہے. یہ بعض فقہائے حنفیہ کے نزدیک اس حدیث کا یہ مفہوم ہے. دوسری بات یہ کہ اگر اس سے ہم ولی ہی مراد یعنی ولی سے مراد اصطلاحی ولی مراد لیتے ہیں یعنی باپ مراد لیتے ہیں کہ بیٹی کا نکاح باپ یا بھائی کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا, تو یہاں علماء جو فقہائے حنفیہ ہیں وہ دوسرے دلائل کی روشنی میں کہتے ہیں کہ یہاں نکاح نہ ہونے سے مراد نکاح کے کمال کی نفی مراد ہے. یعنی مطلب یہ نہیں کہ سرے سے نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا, بلکہ مطلب یہ کہ یہ بہت بری حرکت کی ہے اس عورت نے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنس کی نفی فرمایا کرتے تھے اس کی قباحت, کسی چیز کی قباحت کو سمجھانے کے لیے. جیسے حدیث میں آتا ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد, کہ جو شخص مسجد کے پڑوس میں رہتا ہے اس کی سرے سے نماز ہوتی ہی نہیں ہے جب تک کہ وہ مسجد میں جا کے نہ پڑھے. حالانکہ فقہا کا اجماع ہے کہ اگر کوئی جماعت میں شریک نہ ہو تو فرض بہرحال اس کے ادا ہو جائیں گے, لیکن ناقص ہوں گے کیونکہ اس نے جماعت کی نماز جان بوجھ کر ترک کر دی بغیر کسی عذر کے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے لا ایمان لمن لا عہد لہ, جو شخص وعدہ کر کے پورا نہ کر دے اس کا سرے سے ایمان ہی نہیں ہے. حالانکہ اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ ایمان ہے, اس میں وہ مومن ہے, وہ کافر نہیں ہو جاتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ تعبیر کیا کہ گویا کہ وہ کافر ہو گیا, حقیقت میں کافر نہیں ہے لیکن گویا کہ وہ کافر ہو گیا. تو اس کی قباحت اور شناعت کو بیان کرنے کے لیے ایمان کی جنسی کی نفی فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ چیز احادیث میں ہمیں بہت ملتی ہے. حدیث میں آتا ہے من ترک الصلاۃ فقط کفر, جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا. حالانکہ جمہور کا اجماع ہے اس بات پر کہ نماز چھوڑنے والا کافر نہیں ہوتا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبالغتاً اس کو کفر سے تعبیر کیا, یعنی کام گویا کافروں والا کیا ہے اس نے. تو اسی طرح حناف یہ کہتے ہیں دوسرے دلائل کی روشنی میں کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا, اگر ولی سے مراد لڑکی کا باپ مراد لے لیا جائے تو کیا مطلب ہے کہ وہ نکاح بہت بری حرکت ہے. اور ہم بھی یہ کہتے ہیں, فقہائے حنفیہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بلا ضرورت شدیدہ عورت کے لیے باپ اور بھائیوں کی اجازت کے بغیر کہیں نکاح کرنا بہرحال معیوب حرکت ہے, اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا, شریعت میں اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہے. تو یہ مقصد حدیث کا نہیں ہے کہ نکاح کالعدم ہوگا, سرے سے منعقد ہی نہیں ہوگا, یہ مفہوم حدیث کا نہیں ہے. اور تیسرا مفہوم اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس سے مراد وہ نکاح ہے جو غیر کفو میں ہو. یعنی ہم ولی سے مراد لڑکی کا باپ ہی لیں, عورت کے باپ اور بھائی مراد لیں, اور لا نکاح سے مراد یہی لیں کہ لائے نفی جنس ہے, یعنی لائے نفی جنس سے مراد یہ لیں کہ ہم یہاں پر واقعی حقیقی معنوں میں نکاح کی نفی ہو رہی ہے, تو یعنی کالعدم نکاح ہے, تو اس سے مراد پھر غیر کفو میں نکاح ہے. یعنی وہ نکاح ہے جو لڑکی اپنے ہم پلہ میں نہ کرے, تو وہ ولی کی اجازت کے بغیر ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ نہیں ہو سکتا. یعنی یہ حدیث عام نہیں ہے بلکہ اس نکاح کے ساتھ خاص ہے جو غیر کفو میں ہو, کیونکہ لڑکی جب ولی کی اجازت کے بغیر کمتر میں نکاح کرے گی تو اس میں لڑکی کا نقصان ہے, تو شریعت اس نکاح کو پسند نہیں کرتی. اور اگر وہ ہم پلہ میں نکاح کر رہی ہے تو ولی کی اجازت بھی تو اس لیے تھی کہ وہ لڑکی کا نکاح مناسب جگہ ہو جائے. جب ہم نے دیکھ لیا کہ یہ مناسب جگہ ہو گیا ہے تو پھر شریعت کی مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ عورت کو نکاح سے نہ روکا جائے, کیونکہ شریعت نکاح کی ترغیب دیتی ہے. کوئی بھی ایسا کام جس سے نکاح کی حوصلہ شکنی ہو رہی ہو, اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. یہ جو تعویل میں نے کی ہے کہ اس سے مراد وہ نکاح ہے جو غیر کفو میں کیا جائے, اور فقہائے احناف میں بہت سے علماء نے یہ مفہوم بیان کیا اس حدیث کا, تو اس کے بھی دلائل وہی ہیں جو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اگلے ایپیسوڈ میں بیان کروں گا. کہ بہت سارے
یعنی قرآن مجید کی آیات اور بہت ساری صحیح حدیث ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح منعقد ہو جاتا ہے. تو ان احادیث کو دیکھتے ہوئے اس حدیث میں فقہائے حنفیہ نے تعویل کی ہے.